اور عوام کو اس میں شامل کیا. انہوں نے بہت تیز ترقی کی ہے دنیا کے اندر. تو بائی چانس کچھ عرصے سے یہاں پاکستان کے اندر صوبوں کی تحریکیں جو ہیں وہ عوام کی آواز بنتی جا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس ملک کے خدا داد پاکستان کو ترقی دینے کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم صوبے کی آواز بلند کریں, اور میں نے یہی کچھ کیا. آپ جب تحریک صوبہ پٹھوار کو میدان عمل میں لے کے آئے ہیں, لوگوں کے پاس آئے ہیں, تو عوام پٹھواری عوام کا کیا رسپانس تھا؟ کس طرح انہوں نے آپ کو ویلکم کہا؟ یا کہ آپ کو کہیں پہ کوئی ایسا رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا, یا لوگوں نے مس رسپانس کیا آپ کو, ایسا کوئی ہوا؟ جی دیکھیں, جو پٹھوار کی بات ہے وہ ہے مٹی کی بات. انسان کو اپنی مٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے. ظاہری بات ہے پٹھواریوں کو بھی اپنی مٹی سے پیار ہے, اپنی بولی سے پیار ہے, اپنے علاقے سے پیار ہے. تو مجھے بہت اچھا رسپانس ملا. یہ کہا جاتا ہے نا کہ رکاوٹ کوئی بھی نہیں ہے, بلکہ ہر طرف حمایت ہی حمایت ہے. میں نے اگر 100 بندے سے بات کی ہے تو 100 بندوں نے مجھے کہا ہے کہ صوبہ بننا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کسی تحریک کے لیے اتنی بڑی حمایت, 100% ہی حمایت, یہ اس کی کامیابی کی پہلی دلیل ہوتی ہے. تو جو میرے پاس ہے الحمدللہ. اور یہ کیا آپ کی عملی ہے کہ آپ کس طرح آگے موومنٹ کو لے کے جائیں گے؟ کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ جڑت کریں گے, یا کہ آپ کی اپنی جو تحریک ہے اس کو بطور سیاسی جماعت آپ لے کے آگے بڑھیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ تحریک صوبہ پٹھوار بہت جلد پاکستان کے اس سینیریو کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی بن کے اور لوگوں کے سامنے آئے گی. ہم پروسیس میں ہیں, اور ہم انشاءاللہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پولیٹیکل پارٹی منظور کرائیں گے. تحریک صوبہ پٹھوار بیسیکلی ہے ہی پولیٹیکل پارٹی. ہم نے اس کی جو بنیادیں رکھی ہیں وہ بالکل ایک سیاسی جماعت کی طرح رکھی ہیں, کیونکہ صوبہ بنانا بذات خود ایک سیاسی کام ہے. یہ پولیٹیکل ورک ہے, یہ نان پولیٹیکل ورک نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے, اس کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے, تحریک صوبہ پٹھوار کے لوگ حصہ لیں گے. اچھا, میں جاننا چاہتا ہوں, تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے, آپ نے گراس روٹ لیول پہ بھی سیاسی ایکٹیویٹیز کی, تو کیا آج جو آپ تحریک صوبہ پٹھوار کو لے کے چل رہی ہے, کیا پچھلی جو آپ کی سیاسی وابستگیاں تھیں یا آپ کا سیاسی ورک تھا وہ کتنا کا آپ کو یہاں پہ کام دے رہا ہے, یا کتنے کے جو پچھلے دوست تھے وہ بھی آپ کو کوئی نظر آ رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیے جی, کسی سیاسی پارٹی کے اندر کام کرنا تو یہ خوش قسمتی کا ایک راز ہوتا ہے, کیونکہ پولیٹیکل جو فلاسفی ہے یا پولیٹیکل ٹریننگ ہے وہ سیاسی پارٹیاں ہی دیتی ہیں. تو ایک ویل آرگنائزیشن کے اندر میں نے اگر کام کیا ہے تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے وہاں سے. جب سیکھا ہے تو تبھی اپنی نئی جماعت کی بنیاد رکھی ہے. اور جو پرانے دوست ہیں, جو پٹھواریہ ہے وہ تو حمایت ہی حمایت ہے اس کی, وہاں پرانا ہے وہ نیا ہے, تو سارے ساتھ ہیں میرے ساتھ کوئی جدا نہیں ہے مجھ سے. سوال کا میرے کا ایک جز تھا چھوٹا سا, کہ وہ جو آپ کا کام ہے پیپلز پارٹی میں آپ نے زیادہ کام کیا, زیادہ آپ نے وہاں کے جو دوست ہیں, کیا وہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے جب کبھی ریاست کی جانب سے کوئی صوبوں کی ڈبیٹ ہوگی, تو وہ کیا پیپلز پارٹی کے دوست آپ کے صوبے کی حمایت کریں گے, یا آپ کی تحریک کو جو ہے نا وہ اپنی پارٹی کے اندر یا پارلیمان کے اندر, کیونکہ وہ پارلیمان میں ان کا حصہ زیادہ ہے, تو وہاں سے آپ کو توقع ہے حمایت ملنے کی؟ جی بالکل ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے اندر جو ہے وہ یونٹس کی بات کی گئی ہے, صوبوں کی بات کی گئی ہے. تو ظاہری بات ہے جب ہم کسی اسٹیج پہ پہنچیں گے تو سوال تو یہ ہے نا کہ ہم کسی اسٹیج پہ پہلے پہنچے, جب پہنچیں گے تو وہ دوست بالکل ہماری حمایت کریں گے, مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. پچھلے دنوں آپ نے ایک اسلام آباد میں سیمینار کیا اور اس میں صوبے بناؤ اتحاد کا اعلان کیا, اور وہاں پہ 3-4 جو صوبے بناؤ تحریکیں ہیں مختلف خطے کی, وہ بھی انہوں نے بھی کانفرنس میں شرکت کی. اس کے کیا نتائج آپ نے ابھی تک آپ کے سامنے آئے ہیں, اور وہ جو صوبے بناؤ اتحاد ہے اس کی کیا آگے کیا آپ کی آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟
پاکستان کے اندر صوبوں کی جانب جو ہمارا سفر ہے اس کے اندر میں اگر دیکھتا ہوں تو یہ جو ہماری آل پارٹی کانفرنس تھی، جو ہمارا سیمینار تھا اس موضوع کے اوپر، یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے ایسے تھا کہ ہر صوبہ کے عوام جو ہیں وہ اپنے علاقے کے اندر جدوجہد کر رہے تھے اور بات کو آگے لے کے جا رہے تھے۔ ہماری سال پارٹی کانفرنس سے یہ فائدہ ہو گیا، یہ تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے، اور اسلام آباد چونکہ شہر اقتدار ہے، سارے صوبوں کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو عوام اپنے خطے کے، ان کی آواز ایک بہتر طریقے سے دنیا تک پہنچی۔ صوبہ بناؤ اتحاد کا وہاں قیام عمل میں آیا، اور اب اس کا ایک باقاعدہ کیبنٹ بن گئی ہے، انہوں نے مجھے اس کا چیئرمین بنایا، اور بابا حیدر زمان صاحب جو پچھلے دنوں جن کی جو فوت ہو گئے ہیں، ان کو انہوں نے سارے دوستوں مل کے تمام صوبوں کی جو اتحاد ہے اس میں انہوں نے ان کو بنایا تھا سرپرست اعلیٰ۔ تو بات یہ ہے کہ اب جو ہماری صوبے کی ڈیمانڈ ہے وہ ایک خطے سے نکل کے دوسرے خطے میں، دوسرے خطے سے نکل کے تیسرے خطے میں، اور حتیٰ کہ پورے پاکستان اور پوری دنیا کے اندر ہماری بات پھیل چکی ہے۔ یہ ثمرات اسی آل پارٹیز کانفرنس کے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایسے پروگرامز جو ہیں وہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ ہم بہت جلد ملتان بھی جائیں گے، ہم بہت جلد کراچی بھی جائیں گے، تو ہم کوشش کریں گے اس طرح کی میٹنگ، اس طرح کے سیمینار جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ منعقد کیے جائیں۔ بہت اچھا ہے آپ کا یہ انیشیٹو، واقعی بڑا خوبصورت ہے کہ آپ نے باقی صوبوں کو بھی اکٹھا کیا۔ تو یہاں پہ آپ کا جو لوکل تحریک کا اگلے بلدیاتی الیکشن کی جو ہے نا آوازیں آ رہی ہیں، اور میں بھی کہ اگلے سال جنوری فروری میں جو الیکشن بھی ہو جائیں، تو کیا طریقے صوبہ پٹھوار اس میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہی ہے اور کہاں تک پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے؟ اس ٹائم کیا حجم ہے آپ کی پارٹی؟ انشاءاللہ تعالی جی تحریک صوبہ پٹھوار آئندہ بلدیاتی الیکشن کے اندر فل فلیج حصہ لے گی، پورے پٹھوار کے اندر اپنے چیئرمین، وائس چیئرمین اور تاکہ کونسلر تک کھڑے کرے گی۔ ہم نے اس سلسلے میں کام شروع کیا ہوا ہے، اور پٹھوار کے ہر ضلع کے اندر، ہر تحصیل کے اندر، ہر یو سی کے اندر ہم رابطے بھی کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہم ہر یو سی کے اندر، نہ صرف پوری تحصیلوں کے اندر بلکہ یو سی کے اندر جا کے وارڈ کمیٹیوں تک اپنے کونسلرز کھڑے کریں گے، اپنے امیدوار کھڑے کریں گے، اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ بھاری اکثریت سے جیتیں گے، کیونکہ تحریک صوبہ پٹھوار کا ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ ہے اس پٹھوار کو، اس خطہ پٹھوار کو صوبہ پٹھوار بنانا۔ اور یہ پورے پٹھوار میں جو بسنے والے لوگ ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ ہے پٹھوار، وہ پٹھواری ہیں اور ان کی ڈیمانڈ ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پٹھوار کی جب بات کی جاتی تھی تو غیر سیاسی طریقے سے اس کو آگے لے جاتے تھے، جس کو عوام کے اندر مقبولیت نہیں ملی۔ تحریک صوبہ پٹھوار نے اسے سیاسی کام سمجھا، اور ایک سیاسی پلیٹ فارم کے تھرو ہم لوگوں تک گئے، لوگوں نے اسے اپریشیٹ کیا۔ انشاءاللہ ہم آئندہ الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے اور صوبہ پٹھوار بنائیں گے۔ اچھا ناصر صاحب، ایک خیال عمومی طور پہ میں نے سنا ہے، دیکھا ہے کہ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ میاں والی خوشاب بھی جو ہے نا پٹھوار کا حصہ ہے، اور وہ بھی اس کی بھی ڈیمانڈ کرنی چاہیے۔ اور دوسری جانب یہ بھی میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ صوبہ پٹھوار اور صوبہ ہزارہ اگر ایک ہی ڈیمانڈ کریں، ایک ہی صوبے کی ڈیمانڈ کریں، تو یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے، اور ان کو کرنی چاہیے، کیونکہ صوبہ پٹھوار کے 4 اضلاع ہیں جبکہ صوبہ ہزارہ کے 6 اضلاع ہیں، تو اس سے ایک اچھا صوبے کی ویلیڈیٹی بن جاتی ہے، اور ایک اچھا صوبہ جو ہے نا وہ مارکیٹ وزیر میں آ سکتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جہاں پہ آپ نے بات کی میاں علی خوشاب کی، یہ بات ہے خطہ پٹھوار۔ ہمارے چونکہ اس وقت 4 اضلاع یعنی کہ راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو صوبہ درجہ دیا جائے۔ اگر خوشاب کے لوگ، میاں والی کے لوگ ادھر آنا چاہیں تو بسم اللہ، سب بسم اللہ۔ اس کے علاوہ آپ نے جو فرمایا کہ تحریک ہزارہ اور تحریک صوبہ پٹھوار مل کے اس کو جوائن کر لیں اور ایک ہی صوبہ بنا لیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی رائے ہے، اور ہم لوگ ہزارہ والوں کا اور پٹھوار والوں کا بہت کچھ ایک جیسا ہے، ہماری ثقافت ایک جیسی ہے، ہمارا لباس ایک جیسا ہے، ہماری روایات ایک جیسی ہیں، ہمارے کھانے ایک جیسے ہیں، ہماری زمینیں ایک جیسی ہیں، ہماری برادریاں ایک ہیں،
ہماری بولی ایک ہے، بہت کچھ ایک ہے، اور 4 اضلاع ہمارے اور ان کے جو 6 اضلاع ہیں، وہ 6 اضلاع ہیں، جی جی 6 اضلاع ہیں، وہ مل کے 10 ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. لیکن اب ہزارہ کی کمیونٹی اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، اور یہ انہی دوستوں سے، اسی خطے کے لوگوں کو بتانا چاہیے. بہت شکریہ راجہ جاز قائد طریقے سے پٹوار. اگر آپ کچھ مزید اپنے پٹواری عوام کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیے. دیکھیں جی، ویسے تو پٹوار کی عوام جو ہیں وہ اپنی مٹی سے محبت کرتے ہیں، اور پاکستان کے دفاع کے اندر ان کا 50% حصہ ہے. اگر آپ پرانی تاریخ لے لیں تو سکندر سے بھی ہم نے جنگ کی. اس کے علاوہ جو بھی یہاں پہ ایک جارے آیا پٹوار نے اس کو آگے سے روکا، اس کی مخالفت کی، اس کے ساتھ جنگ کی. اب بھی ہم یہ کر رہے ہیں. دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہیں دیکھیں، پٹوار کے عوام، پٹوار کے بچے، پٹوار کے نوجوان اس کے اندر شہید ہو رہے ہیں. خطہ پٹوار ہر روز ایک شہید وصول کرتا ہے. ہم اس مٹی کے اوپر جان دینے کے لیے بنے ہیں اور جان دیں گے. تو خطہ پٹوار کے جو عوام ہیں، مجھے امید ہے وہ میرا ساتھ دیں گے صوبہ بنانے کے لیے. میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے محبت ملتی ہے، مجھے پیار ملتا ہے. تو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میری محبت بھی آپ کے ساتھ، میرا پیار بھی آپ کے ساتھ اسی طرح ہے جیسے آپ کا ہے. تو میں دعا بھی کروں گا اور آپ سے التجا بھی کروں گا، آئیں مل کے صوبہ پٹوار کا خواب جو ہے شرمندہ تعبیر کریں اور صوبہ پٹوار بنائیں. یہی میری عرض ہے آپ لوگوں بہت سے. شکریہ.